اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، 24 ذی الحجہ کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے کہ 24 ذی الحجہ مباہلہ کے دن کے حوالے سے مشہور ہے۔ 10 ہجرہ میں نبی ثقلین نے خط لکھا تھا نصارہ نجران کی طرف، اور اس کے بعد یہ مباہلہ کا واقعہ پیش آیا۔ البتہ ہمیں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا۔ مباہلہ بہت عظیم واقعہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی بہت زیادہ فضیلت اس واقعے کے بعد لوگوں کی نگاہوں میں آئی۔ ان میں سے بعض اسلام لے کے آئے، بعض اسلام نہیں لے کے آئے، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ تمام معاملات اپنی جگہ ہیں، اور عجیب بات ہے کہ بہت ساری فضیلتوں میں اہل بیت علیہ السلام کی بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ فلاں بھی شامل تھے، فلاں بھی شامل تھے، مثلاً آیت تطہیر کے نزول کے وقت۔ لیکن مباہلہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں دوسروں نے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بھی نبی کے ساتھ گئے تھے، صرف پنجتن پاک علیہ السلام گئے۔ مجھے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا۔ 24 ذی الحجہ 10 ہجرہ میں یہ واقعہ پیش آیا مباہلہ کا۔ آج ہی کے دن ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور انداز میں اعلان ہوا، اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ آج ہی کے دن مباہلہ میں نبی کریم جب جانے والے تھے، جانے سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کو جمع کیا چادر جناب سیدہ کے سائے میں، اور اس کے بعد تمام بیٹھ گئے، اور نزول آیت تطہیر آج کا دن ہے، یعنی 24 ذی الحجہ۔ جس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنا ہے، یہی وہ دن تھا جس دن ایک اور انداز میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا۔ وہ کیا انداز تھا؟ وہ انداز یہ تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، یہودیوں کا ایک گروہ اسلام لے کے آیا 24 ذی الحجہ۔ نبی ثقلین کی خدمت میں آئے، مسائل پوچھنے لگے، پھر اچانک سوال کیا، اے رسول خدا، ہم نے اپنی کتب میں پڑھا کہ جناب موسیٰ کے وصی اور ولی جناب یوشع ابن نون تھے۔ آپ کے وصی، آپ کے ولی کون ہے؟ من وصیک؟ نبی ثقلین خاموش رہے۔ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی فقط اور فقط، سرپرست فقط اور فقط اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ یعنی اللہ کے لیے جو لفظ ولی استعمال ہوا ہے سرپرستی کے حوالے سے، وہی نبی کے لیے استعمال ہوا۔ فرق کیا ہے؟ پروردگار کی ولایت کسی سے لی ہوئی نہیں ہے۔ نبی ثقلین کو جو ولایت ملی اللہ نے عطا کی ہے، اسے ہم علمی زبان میں کہتے ہیں وہ مستقل ہے، اور یہ غیر مستقل ہے نبی ثقلین کی ولایت۔ آسان الفاظ میں، جس طرح اللہ ولی ہے اسی طریقے سے نبی ولی ہے۔ اسی طریقے سے کون ولی ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ولی ہے جو ایمان لائے، نماز کا قیام کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی، نبی ثقلین نے آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا آؤ میرے ساتھ۔ 5ویں امام روایت کر رہے ہیں، یہودیوں کا گروہ اٹھا جن میں عبداللہ ابن سلام اور بڑے بڑے یہودی علماء موجود تھے جو اسلام لے کے آئے تھے۔ مسجد کے در پہ پہنچے ہیں، مسجد کے در پہ پہنچے، ایک سائل نکل رہا تھا، خوشی کے عالم میں تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ نبی ثقلین نے کہا کیا تمہیں اس وقت کسی نے مسجد سے کوئی چیز عطا کی ہے؟ کہا ہاں، مجھے صدقے کے طور پہ یہ انگوٹھی ملی ہے جو انتہائی قیمتی انگوٹھی ہے۔ کہا کس نے عطا کی؟ اشارہ کیا لے جا کے کہ اس شخص نے عطا کی۔ اب جو دیکھا مولا کائنات امیر المومنین، نبی نے اگلا سوال کیا۔ آیت میں بیان ہوا ہے کہ وہم راکعون، اس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب رکوع کے عالم میں ہوتے ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں۔ یہ بتلاؤ اے بندہ خدا، اے سائل، تمہیں زکوٰۃ دی، اس شخص نے کس حال میں دی؟ کہا رکوع کے عالم میں، اشارہ کی اور زکوٰۃ دی۔ جیسے یہ جملہ کہا نبی ثقلین نے کہا اللہ اکبر، فکبروا جمیعا۔ مولا کائنات کی اس فضیلت کو سن کے تمام کے تمام جتنے لوگ آئے تھے سب کے سب نے تکبیر پڑھنا شروع کر دیا۔ مسجد میں تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ جیسے ہی تکبیر کی صدائیں تھمیں، نبی ثقلین نے یہودی گروہ کو اور تمام مسلمانوں کو متوجہ ہو کے کہا سنو، اے
ان علی ابن ابی طالب ولیکم بعدی و امامکم بعدی و خلیفتی، علی ابن ابی طالب میرے بعد تم سب کے تمام لوگوں کے ولی ہیں، امام ہیں، وصی ہیں۔ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان 24 ذی الحجہ کو ہوا، یہاں تک کہ حدیث میں ملا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، فَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ مِنْ اولادہ، مولا کائنات کی نسل میں، اولاد میں جو بھی منصب امامت پہ فائز ہوا، اس نے اسی طریقے سے انگوٹھی کو حالت رکوع میں صدقہ کیا ہے، تو وہ مبلغ امامت پہ پہنچا۔ اور اگلا جملہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور ایسا ہوا، میں بیان کروں گا، اشارہ کر دیں گے ہم۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، مولا کائنات سے انگوٹھی لینے والا بھی فرشتہ تھا، ملک تھا، اور ہر امام سے حالت رکوع میں آ کے جو زکوٰۃ لیتا ہے وہ بھی ملک ہوتا ہے، تاکہ ہر امام ولی بن جائے۔ یہاں تک کہ عجیب بات ہے، مدینے میں ایک شخص کہتا پھرتا ہے اس ولایت کے اعلان کے بعد، فواللہ لقد، یہ عام بندہ نہیں ہے، لقد تصدقت ب40 خاتم وکنت راکع، خدا کی قسم میں نے 1 2 نہیں 40 انگوٹھیاں دی ہیں صدقے کے طور پہ، میں رکوع کے عالم میں تھا اس وقت دی ہیں، کیوں؟ لینزل فی ما نزل فی حق علی ابن ابی طالب، تاکہ میرے بارے میں بھی وہی ولایت کا اعلان نازل ہو اللہ کی طرف سے جو علی کے بارے میں ولایت آئی۔ اچھا، اگر ولایت کسی اور معنی میں ہوتی، ولی اللہ علی کسی اور معنی میں ہوتے، جس طرح دوست وغیرہ کا معنی کہہ دیتے ہیں، تو پھر اتنی چاہت نہ ہوتی کسی کی کہ 40 انگوٹھیاں رکوع کے عالم میں دے دی تاکہ میرے بارے میں بھی وہی ولایت امیر المومنین والی آیت نازل ہو۔ ما نزل، کوئی آیت نازل نہ ہوئی، 40 انگوٹھیاں دیں علی کی ہمسری تک پہنچنے کے لیے، مگر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ مولا کائنات کی ولایت پہ پروردگار تمام کو ثابت قدم قرار فرمائے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت سے ہمارے سینوں کو ہمیشہ منور قرار فرمائے۔ 24 ذی الحجہ کے دن اس دعا کو خاص طور سے ہم کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حقیقی معرفت، محبت اور نصرت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔